بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جولائی 2000 میں ایئر فرانس کی فلائٹ 4590 جو کہ کانکورڈ سپرسونک ایئرکرافٹ کی فلائٹ تھی، فرانس کی شہر پیرس کے چارلس ڈی گال ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے کے 2 منٹ کے اندر کریش کر گئی۔ اس فلائٹ پر موجود 109 مسافر اور عملے کے ارکان اس حادثہ میں ہلاک ہو گئے۔ ان مسافروں میں زیادہ تعداد فرانس کے لوگوں کی تھی۔ اس کے علاوہ جہاز میں جرمن اور امریکن پیسنجرز بھی سوار تھے۔ جہاز کے نظام میں خرابی، انجینئرز کی غلطیاں اور رن وے پر پایا جانے والا دھات کا ایک ٹکڑا جو انسپیکشن کے دوران میں ملا، اس حادثے کی وجوہات میں شامل تھا۔ یہ کہانی ہے شاندار کانکورڈ ایئرکرافٹ کے اختتامی سفر کی۔ یہ ایک نیرو باڈی سپرسونک ایئرکرافٹ تھا جو آواز کی رفتار سے دگنا تیز فلائی کرتا تھا۔ یہ ہوائی جہاز 4000 نوٹیکل مائل تک کا سفر کر سکتا تھا ریفیولنگ کے بغیر، اور اس کا کروزنگ آلٹیچیوڈ 80,000 فیٹ تھا۔ یہ ہوائی جہاز اپنی تیز رفتاری کے باعث عام جہازوں کے مقابلے میں اٹلانٹک اوشن صرف 3 گھنٹے میں کراس کر لیتا تھا، جبکہ عام ہوائی جہاز یہی سفر 7 گھنٹے میں طے کرتے ہیں۔ واٹ اے ڈفرنس! یہ ایئرکرافٹ بہت فیول ایفیشنٹ تھا کیونکہ بہت ہائی آلٹیچیوڈ پہ فلائی کرتا تھا، ریزسٹنس بہت کم ملتی تھی، اس لیے یہ ایئرکرافٹ بہت فیول ایفیشنٹ تھا، جس کے باعث ایئر لائنز فیولز کی مد میں بہت سا پیسہ بچا لیتی تھیں۔ اس جہاز کے لیٹسٹ سسٹمز میں اس کا منفرد ڈیلٹا ونگ ڈیزائن اور ایڈوانس آٹو پائلٹ بھی شامل تھے۔ ایئر فرانس کی فلائٹ 4590 کا کیپٹن اور اس کا کو پائلٹ اور فلائٹ انجینئرز بہت ہی تجربہ کار تھے۔ عام ہوائی جہازوں کے مقابلے میں کانکورڈ ایئرکرافٹ کے ٹیک آف سپیڈ بہت زیادہ تھی، جس کے باعث اس کے ٹائرز بہت زیادہ گرم ہو جاتے تھے، اور ایئر پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر اوقات ٹائر برسٹ بھی ہوتے تھے۔ کئی دفعہ ٹائر برسٹ ہونے کے نتیجے میں ٹوٹ کر اڑنے والے ٹائر پیسز جہاز کے ونگز کی نچلی سائڈ پر لگے، جنہوں نے جہاز کے انجن کے فیول ٹینکس کو نقصان پہنچایا اور انجنز کو بھی نقصان پہنچایا، اور جہاز حادثے کا شکار ہوا۔ ایئر فرانس کی فلائٹ 4590 بھی اسی طرح کے حالات کا شکار ہونے کے بعد کریش کر گئی۔ رن وے پر ملنے والے دھات کے ٹکڑے کی وجہ سے اس جہاز کے ٹائر برسٹ ہوئے، اور اس کے ٹکڑوں نے جہاز کے پروں کے نیچے فیول ٹینکس کو نقصان پہنچایا، اور جہاز ٹیک آف کے فوراً بعد کریش کر گیا۔ ایسے حادثات کی وجہ سے کانکورڈ ایئرکرافٹ کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ کانکورڈ کو اگر مزید فلائی کرنا تھا تو پھر یہ بہت ضروری تھا کہ اس کے مینٹیننس اور سیفٹی پروسیجرز کو بہت بہتر بنایا جائے۔ اس فلائٹ کے کریش کرنے کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس فلائٹ کی مینٹیننس پورے طریقے سے نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا کہ فیول ٹینک کے اندر ٹائٹینیم کی ایک لیئر ہوتی ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، وہ بھی اس جہاز کے فیول ٹینکس کے اندر موجود نہیں تھی۔ ان تمام حادثات کی پیش نظر یہ بات لوگوں میں موضوع بحث بن گئی کہ کیا یہ جہاز پیسنجرز کے لیے فٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلے اس جہاز کو گراؤنڈ کیا گیا، لیکن اس کے بعد کی گئی تبدیلیوں کے بعد بھی ایسے حادثات ہوتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ کانکورڈ کو 2003 میں مستقل طور پر گراؤنڈ کر دیا گیا۔ اس طرح کانکورڈ جہاز کا یہ سفر اختتام پذیر ہوا۔ اس جہاز کے گراؤنڈ ہونے سے پہلے ہی وہ تمام ایئر لائنز جو اس ہوائی جہاز کو استعمال کرتی تھیں، انہیں اس پر بہت خرچہ کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا منافع بہت کم ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ پبلک میں سپرسونک اسپیڈ پر سفر کرنے کی انٹرسٹ بھی کم ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں آخر کار 2003 میں تمام ایئر لائنز نے اس جہاز کا استعمال مستقل طور پر بند کر دیا، اور یہ شاندار جہاز ہمیشہ کے لیے سروس سے آؤٹ ہو گیا اور گراؤنڈ ہو گیا۔ ایئر فرانس فلائٹ 4590 کے کریش نے ایوییشن انڈسٹری پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ اس کے بعد ایئرکرافٹ ڈیزائن اور انجینئرنگ کے سٹینڈرڈز میں بہت تبدیلیاں کی گئیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔